کہ چلیے بچوں میں اس تفصیل سے ہٹ کر دوسرے شعر کی جانب چلوں۔ دوسرا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ شاعر نے دوسرے شعر میں دیکھیے، پہلا شعر آپ نے کیسا حقیقت پر مبنی شعر تھا، دنیا داری اور یہاں کے وجود اور ان کی پائیداری اور اس کے ٹکاؤ پہ مبنی تھا۔ تو دوسرا شعر ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ غزل کا ہر شعر منفرد ہوتا ہے، الگ الگ معنی لیے ہوتا ہے۔ اب یہ شعر جو ہے محبوب کی تعریف میں لکھا گیا ہے، جو شاعر کہتا ہے کہ شاعر کا جو محبوب ہے یا جو جس کا بھی کوئی محبوب ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ رکھ کر کے اس شعر کو وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کا بھی جو بھی اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے تو وہ کس طرح سے کرتا ہے کہ نازکی مطلب ہوتے ہیں نزاکت کو کہتے ہیں، بڑی شگفتگی کو کہتے ہیں، جس میں بڑی نزاکت ہو، بڑی نفاست ہو، بڑی عمدگی ہو۔ ایسے لب کی بات ہو رہی ہے، ایسے ہونٹ کی بات ہو رہی ہے جس میں اٹریکشن ہو، جس میں کشش ہو، ایسے لب کی بات ہوتی ہے۔ تو کوئی شاعر، کوئی عاشق اپنے معشوق، اپنے محبوب کی طرف جب مخاطب ہوتا ہے، اپنے محبوب پر جب محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ اس کی نظر کیا دیکھتی ہے، اس کیفیت کو شاعر نے بیان کیا ہے ایک عاشق کی شکل میں، ایک معشوق کی تعریف کرتے ہوئے کہ ایک عاشق کو اپنے محبوب کا جو ہونٹ ہے وہ کتنا پرکشش لگتا ہے، کتنا وہ حسین لگتا ہے، کتنا حسین و جمیل لگتا ہے، کتنا پرکشش لگتا ہے، کتنا اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے۔ کیسے وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ہمارے شاعر کا ایک عاشق کا جو محبوب ہے، جو معشوق ہے، اس کا ہونٹ کیسا ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا نرم و نازک ہے، کتنی نزاکت ہے اس میں، وہ بتاتے ہیں مثال دیتے ہوئے، ایک تشبیہ دیتے ہوئے کہ جس طرح سے گلاب کی پنکھڑی نرم و نازک ہوتی ہے، جس طرح سے اگر کوئی چیز اگر ہے دنیا میں، اگر میں اپنے محبوب کی تعریف کروں، میں اپنے محبوب کے لب کی تعریف کروں، تو وہ اگر کوئی دنیا میں کوئی اگر چیز ہے تو شاید اس کو گلاب کی پنکھڑی سے تعبیر کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک محبوب ایک عاشق کی نظر میں اس کا جو محبوب اور اس کا معشوق جو ہوتا ہے، وہ اس کے ہونٹ کی جو کشش ہے وہ بالکل گلاب کی پنکھڑی جیسا ہوتا ہے، جو نہایت نرم و نازک اور پرکشش ہوتا ہے۔ آگے کا شعر ہم دیکھیں، تیسرا شعر اس غزل کا۔ تیسرے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی۔ اضطراب مانا ہوتا ہے بے چینی، لیکن کہیں طرف بے چینی، کسی چیز کو پانے کی طرف یا بے چینی کو ہی اضطراب کہتے ہیں۔ تو شاعر اس تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ ایک جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ کس طرح سے اپنے محبوب کو پانے کے لیے، اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے کس طرح سے اس کی ملاقات کے لیے اس کے در پہ جانے کا یہ منتظر ہوتا ہے، وہ کتنا اس میں اضطراب ہوتا ہے، کتنا اس میں بے چینی ہوتی ہے، کس طرح سے وہ اپنے محبوب کو ایک نظر
دیکھنا چاہتا ہے، اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اضطراب کی سی ہے۔ یعنی ایک جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے در پہ بار بار اس کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ اگر وہ جب تک نہیں جاتا ہے تب تو اس میں بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے، اور جب وہ اپنے محبوب کے در پہ چلا جاتا ہے تو اس کو ایک سکون ملتا ہے، ایک لذت ملتی ہے، ایک اس کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ پا لیا۔ تو اس طرح کی نہیں ملنے پہ، اس کو ملاقات نہیں ہونے پہ، وہاں تک رسائی نہیں ہونے پہ اس میں بے چینی پائی جاتی ہے، اضطرابی پائی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے محبوب کے چوکٹ پہ وہ جانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ اس کو ہم اگر ایک حقیقی دیکھیے، کسی شعر کا جو ہے دو طرف مانی جاتا ہے، ایک مانی جاتا ہے مجازی معنی میں جاتا ہے، جو دنیاوی عشق کی باتیں جو ہوتی ہیں اس طرف جاتا ہے، ایک حقیقی معنی میں مطلب جاتا ہے۔ اگر اس کو ہم حقیقی معنی میں لیں تو ایک جو سچا عاشق، سچا جو مرشد ہوتا ہے، پیر و مرشد ہوتا ہے، جو اپنے مالک حقیقی سے لو لگائے رہتا ہے، اور وہ جب تک ایک وقت کی وہ نماز پڑھتا ہے تو دوسرے وقت کے لیے وہ بے چین رہتا ہے کہ دوسرا وقت جلدی آئے کہ میں پھر اپنے مالک حقیقی سے سجدہ ریز ہو کر کے ملاقات کر سکوں، اس سے بات کر سکوں۔ اس سینس میں بھی اس شعر کا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ خیر، یہ شعر کا مطلب نکالنا وہ اپنی سوچ پہ منحصر کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے شعر کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو آئیے آگے کا شعر، چوتھا شعر، اس غزل کا چوتھا شعر ہے: میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اب خانہ خراب کسے کہتے ہیں؟ خانہ خراب کہتے ہیں ایسا عاشق جس کا جو محبت میں، عشق میں سب کچھ برباد کر بیٹھا ہو، عاشق جو اپنے محبوب کی خاطر معشوق کی طرف میں، اس کی ملاقات میں اپنے آپ کو بالکل برباد کر لیا ہو، اس کو اپنی کوئی سود ہی نہ ہو، نہ اپنے گھر، نہ خاندان، نہ بال بچوں، کسی کی سود نہ ہو، وہ اپنے محبوب کی طرف ہر وقت گامزن رہتا ہے، ہر وقت لو لگائے رہتا ہے، اور وہ اسی کے متعلق یہ ہے کہ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز۔ ایک سچا عاشق جو اپنے محبوب کو پکارتا ہے، اس کا محبوب بھی سچا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو سچی عقیدت، سچی محبت سے یاد کرتے ہیں تو وہ بھی چیز میری طرف متوجہ ہوتی ہے، میری طرف وہ بھی توجہ رکھتی ہے، میری طرف بھی اس کا بھی جھکاؤ ہوتا ہے۔ یہ رول ہے۔ تو ایک جو سچا عاشق ہے، اگر وہ اپنے محبوب کی طرف محسوس کرتا ہے تو اس کا محبوب بھی اس کی طرف کو محسوس کرتا ہے، اس کی بے چینی کو وہ محسوس کرتا ہے، اور وہ اس کو پہچان جاتا ہے، وہ بھی بے قرار ہوتا ہے، اس سے ملنے کے لیے وہ بھی بے قرار ہو اٹھتا ہے، اور وہ کہہ اٹھتا ہے: ارے یہ تو وہی آواز ہے، یہ تو وہی میرے عاشق کی آواز ہے جو میرے عشق میں اس طرح سے دیوانہ بنا ہوا ہے، اور وہ طرف اٹھتا ہے، وہ بھی اس سے ملنے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے طرف اٹھتا ہے۔ اور یہ سچے عاشق کی اور سچے معشوق کی پہچان ہوتی ہے
اور وہ اس طرح سے تڑپتا ہے کہ ارے وہ جو اپنی میری طرف میں میری ملاقات میں اپنے بھی پرواہ نہیں کی، اپنی سدھ نہیں رکھی، بلکہ اپنے سب کچھ کو برباد کر لیا، لہٰذا وہ اپنے اصلی عاشق کو پہچان جاتا ہے، اور وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا دیدار کراتا ہے اور اپنی ملاقات کا شرف حاصل کراتا ہے۔ اس طرح